تو اللہ میاں نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں بھی کسی کام کے لیے بنایا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ سوال ہم سے ہوگا قیامت کے دن اچھے اور برے کا، شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، نماز پڑھی تھی یا چھوڑی تھی، ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی تھی یا اولڈ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا تھا ان کو۔ یہ سوال گدھے گھوڑے سے، مرغیوں کے بچوں سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے اور آپ سے ہوگا، بلکہ مجھ سے اور آپ سے ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ سوال ہوگا کہ ساری زندگی موت کے بعد ان کے لیے دعاؤں میں یاد رکھا یا نہیں رکھا۔ ہمیں تو ماں باپ دنیا میں 18 سال کے بعد ان کا حق ختم ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، موت کے بعد بھی حق ختم نہیں ہوتا، اور میدان حشر میں بھی ان کو یاد رکھنا پڑے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو جنت دی تو اللہ دیکھے گا کہ اس جنت میں جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام تو میدان حشر میں بھی اللہ سے مطالبہ کریں گے۔ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی ہے، ساری زندگی کافر تھے، بت بناتے تھے، بت بیچا کرتے تھے، اور بیٹا توحید پرست، اور ساری زندگی بیٹا باپ سے محبت سے بات کرتا رہا، لیکن کفر میں موت ہوئی ہے، جہنم میں جائیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، دیکھو اسلام نے ہمیں معاہدے توڑنے کا حکم دیا ہے یا پورے کرنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن میں جہاں بھی جنتیوں کی صفت بیان ہوئی ہے نا، وہاں اللہ نے بیان کیا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ لوگ اپنے امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ جب جاپان میں آئے ہو تو آپ نے بھی یہاں رہنے میں کچھ پیپر پہ سائن کیے ہوں گے، کچھ اس حکومت سے ایگریمنٹ بولو کیا۔ اب آپ یہاں پیڑے تو کھا رہے ہو، لیکن آپ گورنمنٹ لا کی پابندی نہیں کر رہے، ٹائم پہ ٹیکس جمع نہیں کرا رہے، وہاں ڈنڈیاں مار رہے ہو آپ، تو کیا یہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں اچھا کام ہو سکتا ہے؟ دنیا کی حکومت سے آپ بچ سکتے ہو، اللہ کی پکڑ سے آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھو اسلام میں جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے گا تو قصاصاً قاتل کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو اس سے قاتل کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ جو اس نے جرم کیا ہے نا اس کی سزا تو بھی ملی نہیں، ابھی تو صرف جس کو مارا ہے اس کے رشتہ داروں کے دل میں جو انتقام کی آگ تھی نا وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ مقتول کا تو ابھی بدلہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کو کیا ملا؟ بھائی آپ نے اگر قاتل سے دیت لے لی تو مقتول کے وارث میں بانٹ دی نا آپ نے، مقتول کیا زندہ ہو جائے گا اس سے؟ بولنا کیا ہو گیا؟ مقتول کی تو اصل سزا قاتل کو قیامت میں ملے گی، وہ اصل سزا ہے، وہ ہے آگ جس میں اللہ کا غضب بھی ہوگا، اس میں اللہ جلائے گا قاتل کو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کو قتل کیا تو اگر قاتل کو قتل بھی کر دیا جائے تو یہ عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو گڑگڑا کے اللہ کے سامنے اپنے جرم کی توبہ کرنی پڑے گی اس کو، کیونکہ اصل سزا تو اللہ دے گا آخرت میں، توبہ بھی کرنی پڑے گی اس کو، پھر معاف ہوگا یہ جرم۔ ابھی اللہ کا جو حکم توڑا ہے وہ اس کی سزا تھوڑی ملی ہے، تو مخلوق کا جو نقصان ہو اس کی تلافی ہوئی ہے ابھی۔ تو اسی طرح یاد رکھو جب یہاں آپ معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے تو ایک سزا تو وہ ہے جو گورنمنٹ آف جاپان دے گیا، وہ اصل سزا بولو اصل وہ ہوگی جو کون دے گا؟ اللہ نے دے گا، وہ افورڈ نہیں کر پاؤ۔ یہاں 2 نمبری بھی ہو سکتی ہے، وہاں 2 نمبری نہیں ہوگی، تو اس لیے اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو یہاں ہمیں وہاں سے زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ملکوں میں تو سب ایک ہی جیسے ہیں، وہ اگر ٹوپی کرا رہا ہے تو آپ نے بھی تو ٹوپی کرائی تھی، اس کو کیا خیال ہے؟ حساب سے میں نے کہا غیبتیں بہت کرتے ہیں، اس نے کہا میری بھی تو لوگ صبح شام کر رہے ہوتے ہیں، تو پلس مائنس کر کے سب برابر ہو جائے گا، سب پلس مائنس کر کے کیا ہو جائے گا؟ یہاں تو ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے، یہاں تو لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں اور ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اگر یہاں آپ اپنا امیج خراب کرو گے تو آخرت میں بھی سزا ملے گی، اور بھائی یہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے، بولے کہ ان کے بس نماز روزہ ہی ہے، انسانیت ان لوگوں میں نہیں۔ تو یہاں ہمیں ان سے اچھا انسان بن کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔